ہم پر جیسے کوئی بجلی سی آ گری تھی۔ ہم میں سے کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو جائے گا جو ہمیں دہلا کر رکھ دے گا اور غم کے پہاڑ ایک ایک کر کے ٹوٹ پڑیں گے۔ میں گھر میں اپنے والد کی اچانک موت پر سب سے زیادہ پریشان تھا کیونکہ گھر کا تمام بوجھ میرے کندھوں پر آ پڑا تھا جو کسی چٹان سے کم بھاری نہ تھا۔ اس وقت میری عمر ہی کیا تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ پریشانی کیا ہوتی ہے، مسائل کیا ہوتے ہیں۔ زندگی بے فکری اور سکون سے گزر رہی تھی۔ میری دو جوان بہنیں تھیں۔ بڑی بہن کا رشتہ خاندان سے باہر تیز پا چکا تھا، 3 مہینے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ میرا کوئی اور بھائی نہیں تھا جو یہ بوجھ اٹھاتا اور ساتھ دیتا۔ چچا یا ماموں کی حالت بھی ایسی نہ تھی کہ وہ ہماری کفالت کر سکتے۔ ان کی خود گزر بسر بمشکل ہو پا رہا تھا۔ جو کچھ کرنا تھا وہ مجھے ہی کرنا تھا۔ مجھے ایک سرکاری دفتر میں ملازمت کرتے ہوئے بھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ والدہ کو ملا کر ہمارا کنبہ کل 4 افراد پر مشتمل تھا۔ بدقسمتی سے مکان بھی کرائے کا تھا۔ میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ گھر چلا سکوں۔ والد صاحب ایک اڑتی کے یہاں منشی تھے۔ اگر وہ حیات ہوتے تو ہم دونوں کی آمدنی میں گھر نہ صرف اچھی طرح چلتا بلکہ خاصی بچت بھی ہو جاتی، کیونکہ والد صاحب پارٹ ٹائم بھی کیا کرتے تھے اور رات 10-11 بجے گھر لوٹتے تھے۔ وہ دور بڑی سادگی اور قناعت کا تھا۔ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور نمائشی زندگی کا مظاہرہ نہ ہوتا تھا۔ جھوپڑی میں رہ کر محلوں کے خواب نہ دیکھے جاتے تھے۔ حلال رزق کی بڑی قدر تھی۔ 2 وقت کی روٹی عزت سے مل جاتی تو بارگاہ الہی میں شکر بجا لاتے، خوش رہتے تھے۔ دوسرے دن میرے عربی کے استاد مولانا عبدالباری صاحب والد صاحب کی وفات پر تعزیت کرنے کے لیے گھر تشریف لائے تھے۔ وہ انتقال کے بعد کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے انہیں میرے والد کی رحلت کی خبر نہ ہو سکی تھی۔ میں نے انہیں اپنے گھریلو حالات سے آگاہ کیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا۔ وہ میری باتیں بڑی غور سے سنتے رہے۔ جب میں انہیں اپنے سارا دکھڑا سنا چکا تو وہ بولے، ظفر بیٹے، تمہارے مسائل اور پریشانیاں بڑی آسانی سے دور ہو سکتی ہے، اس قدر فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کی بات سن کر دل میں بہت خوش ہوا۔ ایک دم میرے اعصاب پھول کی طرح ہلکے ہو گئے۔ یہ وہی شخص تھے جنہوں نے میری دل جوئی کی اور دلاسا دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی مخیر شخص سے مجھے مالی امداد دلوائیں گے۔ وہ صاحب حیثیت گھرانوں میں جا کر ان کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ شاید وہ کسی سے میری سفارش کریں گے۔ میں نے اشتیاق امیز لہجے میں پوچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی ذات پر توکل کرو بیٹے۔ انہوں نے جو جواب دیے انہیں سن کر میرا دل بجھ گیا، چہرہ اتر گیا۔ انہوں نے میرا چہرہ جیسے پڑھ لیا اور بولے، دیکھو بیٹے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس اور نامراد نہیں کرتا ہے۔ وہ صرف ان سے مانگتے اور ان پر توکل کرتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جو شخص بندوں پر بھروسہ کرتا ہے، اس سے امیدیں باندھ لیتا ہے، اس سے کچھ نہیں ملتا۔ میں ایسی باتیں مولویوں سے ہزاروں بار سن چکا تھا، پھر بھی میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں آپ کے ارشاد پر کاربند رہنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، مگر یہ تو کل غیر متزل ہونا چاہیے۔ وہ ناصحانہ انداز میں بولے، اس کے ساتھ تم صبر و شکر اور نماز کا دامن مضبوطی سے تھام لو تو اللہ تم پر اور فضل کرے گا۔ میں نے ان کی نصیحت کو گرہ میں باندھ لی۔ یوں بھی اللہ پر توکل کے سوائے کوئی چارہ نہیں تھا۔ بہن کی شادی کے اخراجات پورے ہونے کا دور تک کوئی امکان نہ نظر نہیں آتا تھا۔ رشتہ داروں سے کسی قسم کے زر تعاون اور مدد کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ ان سے توقع کرنا فضول تھا۔ شادی کی تاریخ 2 مہینے آگے بڑھ گئی تھی، اس لیے کہ شادی والدہ کی عدت کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ جیسے جیسے شادی دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میری فکر اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ والدہ کی عدت ختم ہونے کے 5 دن بعد لڑکے کے والد ہمارے یہاں آئے۔ میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ میری والدہ بہن کی شادی کے سلسلے میں ذرا بھی پریشان نہیں تھی۔ وہ مجھے فکر مند پریشان دیکھ کر کہتی، بیٹا تم فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ اللہ بڑا کارساز ہے، مسبب الاسباب ہے۔ لڑکے کے والد کو دیکھ کر میں نے دل میں سوچا کہ ان سے شادی کے لیے 1 سال کی مہلت لے لوں گا۔ جب میں نے ان سے شادی کے لیے 1 سال کی مہلت مانگی تو انہوں نے حیرت سے پوچھا، وہ کس لیے؟ اس لیے کہ حالات اجازت نہیں دے رہے۔ 1 برس کی مہلت مل جائے گی تو اس کے اندر ہم تیاری کر لیں گے۔ اگر 1 سال میں بھی تم تیاری نہ کر سکے تو کیا کرو گے؟ مزید 1 سال کی مہلت مانگو گے؟ وہ بڑے نرم اور محبت بھرے لہجے میں بولے، جی نہیں۔ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، اللہ نے چاہا تو 1 سال کے اندر ہم کسی نہ کسی طرح تیاری کر لیں گے۔ تمہاری جو آمدنی ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے تم 30 برس میں بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ
کیونکہ یہ 150 روپے کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے یہ بات غلط نہیں کہی تھی۔ ان کی بات سن کر میری گردن جھک گئی، جیسے میں نے اعتراف کیا ہو۔ پھر بھی میں نے کمزور لہجے میں کہا، آپ سچ بولتے ہیں، لیکن کوشش تو کرنے دیں۔ میں یہاں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میری بہن کا بیٹا ہے ساجد۔ وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولے، تم نے منگنی کے موقع پہ ضرور دیکھا ہوگا، اس کا اپنا چلتا ہوا کاروبار ہے۔ آپ لوگ پسند کریں تو اپنی چھوٹی بہن زینب کا رشتہ دے دیں اور ان دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن اور ایک ہی ساتھ کر دیں۔ اس طرح خرچہ خاصا کم ہو جائے گا اور آپ لوگ ایک بڑے فرض سے فارغ بھی ہو جائیں گے۔ ان کی بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ رب العزت نے بن مانگے ایک بہت اچھا رشتہ بھیج دیا تھا۔ ایسے رشتے تو خواب میں بھی نہیں ملتے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم تھا۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ بھائی صاحب، رشتہ تو بہت اچھا ہے۔ امی نے ممنونیت سے کہا، آپ نے ہماری بچی کو اس لائق سمجھا۔ پہلے بڑی بیٹی کی شادی تو ہونے دیں، دونوں بچیوں کی شادی ایک ساتھ کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اس طرح دونوں فرض یک وقت ادا ہو جائیں گے اور آپ کے سر سے بوجھ بھی اتر جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے حالات کیا ہیں، آپ سے کیا چھپانا؟ ایک بہن کی شادی کے لیے ہی سازگار نہیں ہے، اسی لیے تو آپ سے مہلت مانگ رہے ہیں۔ یہ آپ کا خلوص اور محبت ہے کہ دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ چاہتے ہیں۔ آپ کی اس خواہش کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ناممکن ہے۔ میں نے معذرت کی، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ لوگ کن حالات سے دوچار ہیں، لیکن آپ شادی کے اخراجات کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ وہ امی سے کہنے لگے، آپ دونوں بچیوں کو ایک جوڑے میں رخصت کر دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ دنیا والوں کی خاطر کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، زینت اور زینب میری بیٹیوں کی طرح ہیں، آپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں 5,000 روپے ساتھ لایا ہوں، دونوں بچیوں کی شادی کے لیے دے رہا ہوں، لیکن اس بات کی بھنک میرے گھر کے کسی فرد کے کانوں میں نہ پڑے اور وہی آپ کے رشتہ داروں کو اور نہ ہی آپ کے رشتہ داروں کو اس بات کا علم ہو۔ یہ راز ہم تینوں کے درمیان رہے گا۔ کل میری بہن اور بھانجیاں آ کر زینب کی بات پکی کر جائیں گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا جس میں 5,000 کی رقم موجود تھی۔ ان کے جانے کے بعد میری والدہ سجدے میں گر پڑی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ میں بھی اس قدر متاثر اور جذباتی ہوا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو سیلاب کی مانند بہنے لگے۔ وہ کتنے مخلص، عظیم اور بلند شخص تھے۔ رب العزت نے جو سبب بنایا تھا، اس کے بارے میں خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اللہ نے ہمیں اس بہانے سے نوازا تھا کیونکہ ہم نے صرف اور صرف اس کی ذات پر بھروسہ کیا تھا۔ اس روز سے اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہو گیا، ایک غیر متزلزل یقین۔ عبدالباری صاحب جب بھی ملتے یہی کہتے کہ باری تعالیٰ کی ذات پر جو یقین رکھتا ہے اسے بھی مایوس نہیں کرتا۔ میں نے سوچا انہیں بتا دوں کہ زینت کے سسر نے ہماری اس طرح مدد کی ہے کہ دوسرے ہاتھ کو تک خبر نہ ہوئی، لیکن معاملہ چونکہ رازداری کا تھا، اس لیے چاہتے ہوئے بھی میں نہیں بتا سکا۔ بہنوں کی شادی کے بعد میری زندگی میں وہ بھی واقعات پیش آئے، میری راہ میں مشکلات بھی پیش آئی۔ چونکہ میں نے ہر قسم کے حالات میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا تھا، اس لیے اللہ نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ اس نے میری بڑی سی بڑی مشکل کو آسان کر دیا، بے شک بڑا مشکل کشا ہے۔ میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس نے کس طرح میرے مستقبل بنا دیا اور مجھے ایک ایسی مشکل سے نکالا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہنوں کی شادی کے کوئی 1 برس بعد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پاکستان بننے کے 1 برس بعد میں اپنی والدہ کو لے کر پاکستان آ گیا۔ کراچی شہر میں سکون اختیار کر لی۔ میں بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان آیا تھا۔ کچھ دن ایک رشتہ دار کے یہاں رہا، پھر میں نے ایک مکان کرائے پہ لے لیا۔ چونکہ میرے پاس ہندوستان میں ملازمت کا تجربہ تھا، اس لیے سرکاری ملازمت مل گئی اور میں نے ایک دور کے رشتہ دار لڑکی سے شادی کر لی۔ دیکھتے دیکھتے 40 برس بیت گئے۔ میرے سامنے لوگ کیا سے کیا بن گئے، مگر میں ایک ادنیٰ سرکاری ملازم ہی رہا۔ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نجی دفتر میں ملازمت کر لی۔ میرے دوست احباب اور رشتہ دار طعنے دیتے کہ تم جس محلے میں 25 برس بھاڑ جھوڑ سکتے رہے چاہتے تو رشوت سے نہ صرف اپنا گھر بنا لیتے بلکہ عیش کی زندگی گزار سکتے تھے۔ میں ان لوگوں کے طعنے سن کر غصے میں آنے کی بجائے دھیرے سے مسکرا دیتا، پھر ان سے کہتا کہ اس میں شاید اللہ کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ میں جو ہوں، جیسا ہوں، خوش ہوں۔ اس نے مجھے ضمیر کی دولت عطا کی ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے عزت و آبرو سے رکھا ہے۔ کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے مجھے کسی شخص کا محتاج نہیں بنایا، میں صرف اس کا محتاج ہوں۔ مجھے اس کی ذات پر پکا یقین ہے کہ وہ میرے بچوں کی زندگی تابناک بنا دے گا۔ میری 2 لڑکیاں اور لڑکا تھا۔
میری بیوی آبدہ صرف نام کی آبدہ نہیں تھی، وہ ایک سگڑ سلیقہ مند اور کفایت شار بیوی تھی۔ اس کی قناعت پسندی کی وجہ سے قلیل آمدنی میں گھر چل رہا تھا۔ وہ لڑکیوں کی شادی کے خیال سے فکر مند اور پریشان ہو جاتی تھی۔ میری لڑکیوں کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھی۔ لڑکیوں کی مائیں ایسی ہی چاند سی بہو کے خواب دیکھتی تھی، پھر وہ اپنی ماں کی طرح نیک سیرت، سگڑ و سلیقے مند تھی۔ ان کا چرچا نہ صرف محلے بلکہ رشتہ داروں اور خاندان میں بھی تھا۔ لیکن بات جہیز اور فضول رسموں کے معاملے پر اٹک جاتی تھی۔ لڑکے والے یہ بات بھول جاتے تھے کہ میں نیو کراچی کے کوارٹر میں کرائے پر رہتا ہوں، تنہا کمانے والا ہوں، ایک نجی دفتر میں ملازمت کرتا ہوں۔ میری تنخواہ 50,000 نہیں 5,000 روپے ہے۔ اس کی مہنگائی میں 5,000 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی خدا کا شکر تھا کہ قناعت اور سادگی کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح گزر بسر ہو جاتی تھی۔ پھر میرے گھر میں رنگین ٹیلی ویژن تھا، نہ فریج۔ اس کے باوجود لڑکوں کی مائیں اپنے منہ کسی عفریت کی طرح کھول دیتی تھی۔ عجیب اتفاق دیکھے کہ میری بہنوں کی طرح میری دونوں بیٹیوں کا رشتہ بھی ایک ہی خاندان کے 2 لڑکوں سے طے پا گیا۔ شادی 7 مہینے کے بعد طے ہو نہ پائی۔ لڑکے والوں نے جہیز اور مایوں کی کوئی شرط نہ رکھی۔ میرے اصرار پر انہوں نے مہندی کی رسم بھی ختم کر دی۔ میں نے یہ دیکھ کر لڑکیاں اس خاندان میں دی تھی کہ لڑکے شریف اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور ان کی کمائی حلال رزق پر مبنی تھی۔ وہ میری بیٹیوں کی رخصتی ایک ہی دن میں چاہتے تھے۔ میں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان کی بات مان لی۔ آبدہ نے دونوں بیٹیوں کے جہیز کے لیے ایک جگہ بی سی ڈالنے کی بات کی۔ 500 روپے مہینے کی بی سی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شادی سے 1 ماہ قبل 10,000 روپے کی بی سی دیں گے۔ میں نے دفتر کے مالک سے بات کی تو انہوں نے 20,000 روپے کی رقم بطور قرض دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس طرح 30,000 روپے کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اب بھی خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ آبدہ بہت زیادہ فکر مند اور پریشان رہنے لگی تھی۔ یہ ایک فطری امر تھا۔ اسے لڑکیوں کی ماں ہونے کے ناطے گھر کی عزت اور وقار کا بڑا خیال تھا۔ میں لڑکیوں کے چہروں اور آنکھوں میں حزن و ملال دیکھتا تھا۔ وہ بڑی حساس طبیعت کی مالک تھی، ماں باپ کے دکھ کو سمجھتی تھی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہتی تھی۔ ایک روز مجھے دفتر سے آنے کے بعد ایک تھوڑا مڑا کاغذ ملا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو اس پر بڑی بیٹی بطول کی تحریر نظر آئی۔ امی جان، میں اور ماریا یہ محسوس کر رہی ہیں جب سے ہم دونوں بہنوں کا رشتہ طے ہوا ہے، آپ اور ابو مالی حالات کی وجہ سے سخت پریشان ہیں کہ شادی کے اخراجات کے لیے رقم کہاں سے لائیں۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ہم اس گھر کی بیٹیاں ہیں، آپ دونوں ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں۔ ہم سے آپ دونوں کی فکر مندی، پریشانی اور دکھ دیکھ نہیں جا رہا۔ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ بات کہنے کے لیے مجبور ہیں کہ یہ رشتہ توڑ دیں۔ اس رشتے کے ختم ہونے پر ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا، خوشی ہوگی کہ ایک بڑے بوجھ سے نجات مل گئی۔ ہم دونوں بہنیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، کسی اسکول میں استادی کی ملازمت کر لیں گے، کسی ادارے میں ملازمت ہو جائے گی۔ آخر سینکڑوں لڑکیاں ملازمت کرتی ہیں، ہم اولاد ہونے کے ناطے والدین پر بوجھ بننا نہیں چاہتی۔ آپ اور ابو نے جس طرح ہماری پرورش کی اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ اگر کسی اسکول یا دفتر میں ہماری ملازمت اختیار کرنا نامناسب ہے تو پھر گھر میں سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا جا سکتا ہے۔ ہماری گلی کی کئی لڑکیاں گھروں میں سلائی کا کام کرتی ہیں اور ہر ماہ ایک معقول رقم حاصل کر لیتی ہیں۔ ہماری یہ تحریر ابو کو نہ دکھائیں اور نہ ہی ان سے اس موضوع پر کوئی بات کریں۔ آپ کی بیٹیاں بطول صابرہ۔ یہ خط پڑھ کر میں آپ دیدہ ہو گیا۔ مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد اللہ کو یاد کر کے خوب رویا۔ میری لڑکیاں کتنی حساس اور حقیقت پسند تھی۔ آبدہ نے اس موضوع پر مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے ظاہر ہونے دیا۔ میں نے خط پڑھ لیا ہے۔ میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹا تو آبدہ پوچھتی، اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیسے اور کہاں سے ہوگا؟ کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ وہ راتوں کو سوتے ہوئے اچانک بیدار ہو جاتی اور کھٹ کھٹ کر رونے لگتی۔ مجھے بیدار کر کے کہتی، آپ کو ذرا بھی فکر نہیں، آپ گھوڑے بیچ کر سو جاتے ہیں، آخر یہ شادی کیسے ہوگی؟ سوچ سوچ کر مجھے کچھ ہونے لگا۔ میں اسے دلاسا دیتا اور سمجھاتا، اللہ کی بندی، تم آرام سے سو جاؤ، کسی بات کی فکر مت کرو، ہم نے اللہ پر توکل کیا ہے، اب وہی اس کے اسباب بنائے گا۔ وہ آسمان پر جوڑے بناتا ہے تو دنیا میں انہیں رخصت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے وہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ مایوسی کفر ہے، اس نے چاہا تو سب کام بخیر و خوبی انجام پا جائے گا۔ میرے دفتر میں کئی لوگ ہر مہینے انعامی بانڈ کی پرچیاں خریدتے تھے، اس کے کبھی چھوٹے بڑے انعام نکل آتے تھے۔ وہ ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی تھی، لوگ پرچیاں خرید کر تباہ ہو رہے تھے، بہت کم لوگوں کی قسمت یاوری ہو رہی تھی۔ دفتر کے ساتھی مجھے مشورہ دیتے کہ میں بھی
ہر مہینے 200-300 روپے کی 2 پرچیاں خرید کر اپنی قسمت آزمائی کروں، کیا پتا کوئی بڑا انعام نکل آئے۔ اس طرح بچیوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے ہو جائے گی، تمام مسئلے چٹکی بجاتے حل ہو جائیں گے۔ میں ان لوگوں سے کہتا کہ مجھے ان پرچیوں پر نہیں اللہ پر یقین ہے، میری مشکل وہی حل کرے گا، یہ میرا ایمان اور یقین ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ کر نہیں آتی، اچانک آتی ہے۔ ہاں 10,000 کی کمیٹی ڈال رکھی تھی، وہ عورت ایک حادثے کا شکار ہو کر اسپتال میں داخل ہو گئی، لہٰذا یہ BC بس سے پشت چلی گئی۔ اس کے تیسرے دن جس کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا، اس کمپنی کا دیوالا نکل گیا، لہٰذا 1 مہینے کی تنخواہ دے کر ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ میں نے اس خیال سے 2-3 دوستوں سے 20,000 کی رقم قرض لی تھی کہ کمپنی سے قرض ملتے ہی انہیں لوٹا دوں گا۔ کمپنی کے دیوالیہ ہوتے ہی مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ ادھر BC کے 10,000 روپے بھی ہاتھ سے گئے۔ مالک مکان نے میرے حالات کے پیش نظر مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ میری بیوی اور دونوں لڑکیوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس اچانک اور غیر متوقع افات کے باوجود میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ میں نے اپنی بیوی اور لڑکیوں کو سمجھایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اس کی آزمائش ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت اور بہتری ہے۔ اس نے چاہا تو مصیبت کے یہ بادل جلدی چھٹ جائیں گے۔ ہم نے اس کی ذات پر بھروسہ کیا ہے، وہ ہماری مشکل ضرور آسان کر دے گا۔ شادی میں کچھ دن باقی رہ گئے تھے۔ میں دن رات دوڑ دھوپ کر رہا تھا اور کہیں سے اتنی رقم کا بندوبست ہو جائے، کس طرح لڑکیوں کی شادی سے فارغ ہو جاؤں، لیکن اسے کوئی صورت دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر سمت خوب اندھیرا تھا۔ ایک روز میرے بچپن کے ایک دوست احسن تقی مجھ سے ملنے آئے۔ وہ کلیئرنگ ایجنٹ تھے۔ ان کی بڑی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے کسی طرح فائدہ پہنچائیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیرون ملک سے 200 استعمال شدہ فریج کی ایک لاٹ آئی ہے، جسے ایک پارٹی نے کسٹم سے خریدا ہے۔ ان میں کوئی نہ کوئی ایسا نقص ہے جسے وہ لوگ اونے پونے بیچ رہے ہیں۔ میرے خیال اس کا نقص 1,500 روپے میں درست ہو جائے گا۔ تم ایک فریج خرید لو، اسے میں بکوا دوں گا۔ اس طرح 4-6 ہزار روپے تمہیں منافع مل جائے گا۔ اگر تمہارے پاس رقم ہے تو اسی وقت میرے ساتھ چلو اور ایک فریج اٹھا کر لے آؤ۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس مصیبت کی گھڑی میں اگر 6,000 روپے منافع کے مل جائیں تو کیا برا ہے۔ میرے پاس قرض لی ہوئی رقم پڑی تھی، اس رقم کو ابھی تک کسی وجہ سے خرچ نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے عابدہ سے مشورہ کیا، وہ غریب خود بھی یہی چاہتی تھی کہ کہیں سے کسی طرح بھی 2-4 پیسے ہاتھ آ جائیں۔ اب جو 2-4 پیسے مل رہے ہیں تو اس سے ہاتھ نہ جانے دیں، فوراً احسن بھائی کے ساتھ چلے جائیں۔ احسن کے ساتھ میں اسٹور پہنچا، وہاں مختلف قسم کے فریج موجود تھے۔ ایک بڑا فریج اچھی طرح پیک تھا، لیکن ایک طرف کا گدا پھٹا ہوا تھا جس کا اس کا ڈینٹ جھانک رہا تھا، اور وہاں جو گاہک موجود تھا وہ اس ڈینٹ کی وجہ سے خریدنے سے اعتراض کر رہا تھا۔ احسن نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اسے خرید لوں، یہ ڈینٹ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ میں یہ فریج لے کر گھر پہنچا، اسے صحن میں ایک طرف رکھ دیا، اس لیے کہ میرا 2 کمروں کا مکان تھا، پہلے اتنا سامان موجود نہیں تھا کہ اسے اندر نہیں رکھ سکتا تھا۔ پڑوسیوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے یہ فریج جہیز میں دینے کے لیے خریدا ہے، وہ ہمارے گھر آ کر مبارکباد دینے لگے۔ فریج کو ہم نے اس طرح رکھا تھا کہ اس کا ڈنٹ دکھائی نہ دے، تاکہ وہ یہ اعتراض نہ کرے کہ لڑکی کو جہیز میں دینے کے لیے سیکنڈ ہینڈ فریج خرید کر لائے ہیں۔ موسم کئی دنوں سے آوارہ آلود تھا، آسمان پر سفید اور کالے کالے بادل تیرتے رہتے تھے، کبھی تو سیاہ گہرے بادل چھا جاتے تھے اور کبھی سورج نکل آتا تھا۔ اس طرح سخت گرمی تھی، لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں اور عابدہ اس رات بڑی دیر تک جاگتے اور اپنی محرومیوں کا ماتم کرتے رہے تھے۔ میں اس کی دل جوئی کرتا رہا تھا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، نا امید نہ ہو، بڑا کارساز ہے۔ عابدہ کا کہنا تھا کہ شادی سر پر کھڑی ہے، ہم ایسے نیک بندے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی معجزہ ہو جائے۔ پھر ہم کب سوئے کب پتہ نہیں چلا، ہم گہری نیند کی آغوش میں تھے کہ ایک اچانک عابدہ نے مجھے جھنجھوڑ کے جگایا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اچل پڑا، ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر میں چور گھس آئے ہوں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ تم اس قدر پریشان اور خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ کیا آپ یہ آواز نہیں سن رہے؟ اس کی آواز حلق میں ہی اٹک رہی تھی۔ وہ بامشکل بولی، بارش کی آواز، دیکھیے کیسا موسم، موسلادھ دھار بارش ہو رہی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ہنس کر بولا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کئی دنوں سے سخت گرمی پڑ رہی ہے، بارش کی وجہ سے کم ہو جائے گی، موسم سہانا اور خوشگوار ہو جائے گا۔ اس وقت بارش زحمت بنی ہوئی ہے، باہر فریج بارش میں بھیگ رہا ہے، میں جلدی سے اندر لائیں نہیں تو وہ پانی سے خراب ہو جائے گا۔ میں اس طرح اچل پڑا جیسے سر پر ہتھوڑا پڑا ہو۔ میں فوراً بستر سے نکلا اور دروازہ کھول کر صحن میں آیا تو دیکھا فریج موسلادھار بارش میں نہا رہا ہے۔
फ्रिज खासा बड़ा और निहायत भारी था। मैं उसे अपनी जगह से हिला तो सकता था, उठा नहीं सकता था। उसे अंदर लाने की ज़रूरत थी। मैंने अपने बच्चों को जगाया। जब फ्रिज के पास पहुंचे तो मैंने देखा फ्रिज बारिश में पूरी तरह भीग चुका है। इसकी पैकिंग का बेड़ा गर्क हो चुका है। गत्ते का कार्टन भीग कर फट चुका था। फ्रिज का ये असर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब्दा का चेहरा सफ़ेद पड़ता चला गया। इसकी हालत मुर्दे से भी बदतर हो रही थी। लड़कियों के चेहरे के रंग फक हो गए थे, उन्होंने भी गहरा असर लिया था। इनकी आंखें छलक पड़ी थी। कहाँ तो 5-6 हज़ार रुपये का फायदा सोचा था, कहाँ हज़ारों की रकम का नुकसान हो गया था। मुफलिसी में आटा गीला हो गया था, लेने के देने पड़ गए थे। हमने जल्दी से एक कमरे का सामान एक तरफ करके फ्रिज को कमरे में रख दिया। फ्रिज चूंकि बहुत भारी था, इसलिए उसे उठाते उठाते हम भी बारिश में भीग गए। हम सब ने जल्दी से कपड़े तब्दील किए। मैं कमरे में आकर कुर्सी पर गमगीन सा बैठ गया जिसमें फ्रिज रखा था। सोचों में डूब गया कि अब क्या होगा। दिल की हालत गैर होने लगी। अब्दा भी सामने वाली कुर्सी पर आ बैठी थी। वो सिसकियां भरने लगी थी। मैंने तसल्ली का एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मैं चाहता था कि वो दिल भर के रो ले ताकि सारी भड़ास निकल जाए। थोड़ी देर के बाद जब अब्दा के आंसू थे, शायद अल्लाह को हम लोगों की आजमाइश मंजूर थी, मैंने इसके रुखसारों को ढलकते आंसू पोंछे। दुआ करो कि हम साबित कदमी का दामन हाथ से ना छोड़ें, शिकवा और नाशुक्री ना करें। आप हमेशा से ये कहते आए हैं कि अल्लाह बड़ा मुस्बिबुल असबाब है। अब्दा ने सिसकते हुए कहा, लड़कियों की शादी सर पर है और मुश्किल कम होने की बजाय बढ़ रही है। इतनी रुकावटें कदम कदम पर खड़ी हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शादी नहीं हो पाएगी। अल्लाह क्या हमारा इम्तिहान इस वक्त लेता था। हर बात में इसकी कोई मसलियत होती है। एक तरह से मैंने उसे ही नहीं बल्कि अपने आप को भी तसल्ली दी। शायद इसमें इसकी कोई बेहतरी हो, बस आप छोटी तसलियां देते रहे। वो अपने चेहरे को ढांप कर दुपट्टे से रोने लगी। चेहरे फ्रिज को इस कमरे में लाने के बाद मेरा बेटा लड़कियों और इसके ऊपर का कार्टन जो भीग चुका था सहन में एक तरफ फेंक कर फ्रिज को कपड़े से साफ करने लगे। फ्रिज के दरवाजे में जो ताला था, इसमें चाबी लटक रही थी। मेरा बेटा नदीम फ्रिज का दरवाजा खोलने लगा तो मेरी बेटी ने उसे डांटा, मगर वो शरीर अपनी हरकतों से बाज न आया। इसने मौका पाकर चाबी घुमा दी और दरवाजा खोल लिया। फिर फ्रीजर का दरवाजा खोलकर ऊपर झांकने लगा। चंद लम्हों तक झांकता रहा, फिर एकदम बुरहाजान लहजे में चीखा, अम्मी अबू इधर आए, देखे ये क्या है। फिर क्या कोई नई मुसीबत नाजिल हो गई। आबदा ने चेहरे से दुपट्टा हटाकर सख्त लहजे में कहा, इस मनहूस फ्रिज को गली में जाकर फेंक दे। मैं अपनी जगह से उठकर फ्रिज के पास पहुंचा तो मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई। मुझे अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आया। यूं लगा जैसे कोई बहुत ही सुहाना ख्वाब देख रहा हूँ। मुझ पर एक लम्हे के लिए सख्ता सा छा गया। मैं खुद ब खुद खड़ा अंदर झांक रहा था। मेरी अक्ल काम नहीं कर रही थी। इसमें सोने की 20 अदद सलाखें और नोटों की घड़ियां पॉलीथीन की थैलियों में पैक रखी हुई थी। हर सलाख 10 तोले की थी। फिर मैंने नोटों की घड़ियां देखी, ये भी 20 अदद थी। 10 घड़ियां ब्रिटिश पाउंड की थी, 5 घड़ियां अमरीकी डॉलर की और 5 घड़ियां धर्म की थी। फिर एक चरमे थे में जेवरात मौजूद थे। मैं और आबिद फौरन इस सजदे में गिर गए, फुट फुट कर रोने लगे। अल्लाह ने छप्पड़ फाड़ के इतना दे दिया था कि सारे दुख एकदम दूर हो गए थे। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो मुझे इस कदर अता करेगा। मुझे बेपनाह दौलत इसलिए दी थी कि मैंने इसकी ज़ात पर गैर मुतज़िल तो काम किया था, यकीन किया था। मैंने बीवी बच्चों को सख्ती से मना कर दिया कि इस बात की किसी को कानो कान भनक ना पड़े। मैंने सबसे पहले एक मकान खरीदा, फिर अपनी बच्चियों की शादी न सिर्फ सादगी से की बल्कि ज़िंदगी भी सादगी से गुजारी। मैंने पुरतईस ज़िंदगी गुजारने की बजाय अपने ख़ानदान की इन गरीब लड़कियों की शादी के लिए 50-50 हज़ार रुपये जिनकी शादी वालिदैन की माली मुश्किलात की वजह से नहीं हो रही थी, दे दिए। मैंने मुलाजमत छोड़कर एक जनरल स्टोर खोल लिया। कम मुनाफा और रियायत के बायस मेरा स्टोर खूब चलता है। मैं आज भी चराग से चराग जलाता रहता हूँ। अल्लाह ने मुझे ये चराग इसलिए दिया है कि मैं इस चराग से दूसरों के चराग रोशन करता रहूँ। सबके लिए भी दुआ करें, अल्लाह सबके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।